بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا تخصص فی الفقہ کا 19واں سبق ہے۔ آج ہم اس 19ویں سبق کے اندر پہلا سوال تو یہ پڑھیں گے کہ کیا قاضی ضعیف قول یا غیر مذہب کے قول کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیا قاضی ضعیف قول یا غیر کے مذہب کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قاضی نہ تو ضعیف قول کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی غیر کے مذہب کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ علامہ قاسم علیہ رحمہ نے حضرت ابو العباس احمد بن ادریس علیہ رحمہ سے نقل کیا، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا حاکم پر واجب ہے کہ وہ صرف اسی کے مطابق فیصلہ کرے جو اس کے نزدیک راجح قول ہے، جس طرح مفتی اسی قول کے مطابق فتویٰ دے سکتا ہے جو اس کے نزدیک راجح ہے، یا وہ دونوں قولوں میں سے کسی ایک قول کے مطابق فیصلہ دے سکتا ہے اگرچہ وہ اس کے نزدیک راجح نہ ہو۔ انہوں نے جواب میں فرمایا اگر حاکم مجتہد ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قول کے مطابق فیصلہ کرے اور فتویٰ دے جو اس کے نزدیک راجح ہے، اور اگر حاکم مقلد ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق فتویٰ دے اور فیصلہ کرے اگرچہ وہ اس کے نزدیک راجح نہ ہو۔ وہ جس قول کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہے اس میں اپنے اس امام کو ترجیح دے جس کا وہ مقلد ہے، جس طرح وہ فتویٰ دینے میں اس کی تقلید کرتا ہے، فتویٰ دینے اور فیصلہ کرنے میں اپنی خواہش کی اتباع کرنا حرام ہے۔ اس پر اجماع اور مرجوح قول کے مطابق فیصلہ کرنا اور فتویٰ دینا اجماع کے خلاف ہوگا۔ تو اس کو چاہیے کہ اگر مقلد نہیں ہے بلکہ خود مجتہد ہے، پھر تو جو اس کے نزدیک راجح قول اسی کے مطابق فیصلہ کرے، لیکن جب مقلد ہے تو پھر جس کا مقلد ہے اسی کے قول کو ترجیح دے، اسی کے مطابق فیصلہ کرے۔ اب اگلا ایک سوال یہ ہے کہ اگر قاضی اجتہادی مسئلے میں اپنی رائے کے خلاف فیصلہ کرے تو کیا وہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سوال کو ذرا سمجھیے کہ اگر قاضی اجتہادی مسئلے میں، یعنی قرآن و حدیث میں نہیں ہے، وہ اپنے اجتہاد سے کوئی مسئلہ، اس کا حل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اگر قاضی اجتہادی مسئلے میں اپنی رائے کے خلاف فیصلہ دے، رائے کے مطابق نہیں، رائے کے خلاف فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ نافذ ہوگا یا نافذ نہیں ہوگا؟ تو اس کا ذرا جواب دیکھیے۔ اگر قاضی مجتہد ہو اور وہ اجتہادی مسئلے میں اپنی رائے کے خلاف فیصلہ کرے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر اپنے مذہب کو بھولنے کی صورت میں ایسا کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، یعنی اس کو اپنا مذہب یاد نہیں ہے کہ میرا مذہب میں جس کا مقلد ہوں ان کے مطابق اس کا کیا فیصلہ ہے وہ یاد نہیں، پھر اگر اپنے رائے کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک یہ نافذ ہو جائے گا۔ اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو اس سلسلے میں آپ سے دو روایتیں ہیں، جبکہ صحیحین کے نزدیک دونوں میں نافذ نہیں ہوگا اور ترجیح میں اختلاف ہے۔ فتاوی خانیہ میں ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے دو روایتوں میں سے زیادہ ظاہر روایت یہ ہے کہ اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا اور اسی پر فتویٰ ہے، اور فتاوی صغریٰ میں بھی اسی طرح ہے۔ تو یہ بات ایک ذہن میں رکھ لیں، لیکن اس زمانے میں صحیحین کے قول پر فتویٰ مناسب ہے کہ صحیحین کے قول پر کہ ہدایہ میں بھی اسی طرح ہے، فتح القدیر میں بھی اسی طرح ہے کہ فتاوی کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اس زمانے میں صحیحین کے قول پر فتویٰ دینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر اپنے مذہب کو چھوڑتا ہے وہ باطل خواہش کے تحت ایسا کرتا ہے، کیونکہ جان بوجھ کر وہ چھوڑ رہا ہے۔ جب جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے تو وہ باطل خواہش کے مطابق ایسا کر رہا ہے، جب باطل خواہش کے مطابق ایسا کر رہا ہے تو اس لیے اس کا فتویٰ یہ نافذ نہیں ہوگا اور اس کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ اب اگلا ایک سوال اور ہے، وہ سوال یہ کہ اگر قاضی کسی دوسرے مذہب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو وہ نافذ ہوگا ہی؟ پہلے تو یہ تھا کہ اپنی رائے کے خلاف فیصلہ، پہلا سوال جو ہم نے پڑھا تھا،
اور اب اگلا سوال ایک یہ ہے کہ اگر قاضی کسی دوسرے مذہب کے مطابق، مثلا حنفی قاضی ہے، شافی مسلک کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، شافی ہے تو حنفی مسلک کے مطابق، حنبلی مسلک کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تو کیا اس کا فیصلہ یہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا مختصراً ذرا جواب دیکھیے ذرا اس سلسلے میں حضرات مشائخ کا اختلاف ہے۔ محیط وغیرہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے، محیط یہ کتاب کا نام ہے، محیط میں یہ بات نقل کی گئی کہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب مجتہد قاضی اپنی رائے کے خلاف فیصلہ کرے اور مقلد قاضی اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کرے۔ جب کیا کہا کہ محیط میں کیا بات ہے کہ یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب مجتہد قاضی اپنی رائے کے خلاف فیصلہ کرے اور مقلد قاضی اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ اور فتح القدیر میں بالکل اسی طرح ذکر کیا گیا، علامہ قاسم کی تصحیح میں بھی اسی طرح ذکر کیا گیا، اور در مختار میں خاص طور پر ہمارے زمانے میں جب بادشاہ نے اپنے منشور میں ضعیف اقوال کے ساتھ فیصلہ کرنے سے منع کیا تو اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کر لیا۔ اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یعنی دیکھیں نا، ہمارے زمانہ میں جب ایسا کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق چلنا چاہتا ہے، اپنے نفس کے مطابق چلنا چاہتا ہے، لہذا اس کا فیصلہ یہ نافذ نہیں ہوگا، بلکہ وہ فیصلہ ٹوٹ جائے گا اور وہ قاضی معزول ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنے مذہب پر اعتماد نہیں کیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ضعیف قول قاضی کے فیصلے سے قوی ہو جاتا ہے، اس سے مجتہد کا فیصلہ مراد ہے۔ بات ذرا سمجھنا اس بات کو کہ فقہ کے اندر آپ نے ایک اور مسئلہ سنا ہوگا کہ اگر ضعیف قول ہے لیکن جب قاضی کا فیصلہ اس کے تائید میں آتا ہے تو وہ ضعیف قوی بن جاتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی مجتہد کا قول ہو، لیکن یہاں تو قاضی کا اپنا قول ہے جو قاضی مجتہد نہیں ہے، تو اس وجہ سے اگر قاضی اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ یہ نافذ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔